الإسلام دين. بہت سے ایتھیسٹ آ کر سوال کرتے ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں پوچھا جانے والا سوال بہت منفرد تھا. سوال اور جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا. سوال پوچھنے والی بہن نے اپنی دہریہ دوست کی طرف سے 2 سوال کیے. My name's Sabina. Forgive me for my unclarity. This is a rather spontaneous question. I have a friend. She's an atheist. She makes 2 claims. When I pose her with the question of what the Quran says in terms of the existence of the universe and the world and how it states many facts, she turns around and she says, well, that knowledge was not just for the Quran, it actually existed before the Quran. There's scriptures, there is books before the Quran was even written detailing information about the universe. So it's not just this knowledge that is superior to the Quran. What do I say back to that? Is she lying? Do scriptures exist? I mean, I have ignorance myself, but, you know, is this knowledge, like, was this available before the Quran was written? پہلا سوال تو یہ تھا کہ قرآن مجید جن چیزوں کی بات کرتا ہے وہ قرآن مجید کے آنے سے پہلے بھی موجود تھیں، اس لیے قرآن مجید ان سے کوئی اعلیٰ کتاب نہیں ہے. جبکہ دوسرا سوال بہت زیادہ مشکل تھا. اس نے یہ سوال کیا. Secondly, well, I say as an atheist who says God is the end, who created God? کہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ دنیا ختم ہوگی اور سب اللہ کے پاس جائیں گے، لیکن اس کا سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ معاذ اللہ. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال کو دہرانے کے بعد فرمایا، جہاں تک بات ہے پہلے سوال کی تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں قرآن سے پہلے دوسری کتابوں میں بھی موجود تھیں، لیکن انہیں حقیقت نہیں مانا جاتا تھا. مثال کے طور پر پہلے کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ سورج بھی گھومتا ہے. ایسی کچھ چیزیں یونانیوں کی کتابوں میں اور دوسری فلسفے کی کتابوں میں موجود تھیں. یا جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے زمین گول ہے، یہ بات یونانی فلاسفر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا. لہٰذا کچھ فیکٹس یعنی کچھ حقیقتیں جو قرآن مجید نے بتائیں اور سائنسدانوں نے بتائیں وہ پہلے کے لوگ بھی جانتے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا لیکن بہن کو یہ نہیں پتا کہ انہیں یونانی فلسفیوں نے سینکڑوں ایسی چیزیں بتائی تھیں جو سائنسی حساب سے غلط ہیں. جیسے کہ یونانی فلسفیوں نے کہا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، جو کہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بالکل ویسے ہی بات کر رہے تھے جیسے کسی ایتھیسٹ سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایتھیسٹ لوگ لاجک کے بغیر کوئی چیز نہیں سمجھتے. انہیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی دلیل ضرور چاہیے ہوتی ہے، لیکن ان کی اسی خوبی کی وجہ سے ایسے لوگ اسلام کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں اگر بتانے والا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسا ہو. اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پہلے اس طرح بات کی کہ اتفاق کیا آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم کیا کہ بہت سی غلط چیزیں بھی موجود ہیں. اب دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آگے کیا کہا. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ یونانیوں کی سینکڑوں صحیح باتیں موجود ہوتی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک منتخب کر لیتے، کیونکہ یہ بھی ممکن نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لہٰذا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یونانی فلسفیوں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں باتیں کی تھیں جنہیں آج سائنس صحیح مانتی ہے، لیکن زیادہ تر باتیں غلط بھی تھیں. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں غلط چیزوں میں سے ایک صحیح بات کو لے لیا ہو. فرض کریں اگر ایسا ہوتا بھی تو ایک ہی دفعہ ہوتا، ہزاروں دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن مجید میں لاتعداد سائنسی حقیقتیں موجود ہیں. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اور ایسا اس زمانے میں جب لوگ سائنس کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں تھے. کوئی آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کیونکہ سائنسدان بھی حیران ہے قرآن مجید میں بیان کی جانے والی حقیقتوں پر جو آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھی. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا لہٰذا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فلسفیوں نے بہت سی چیزیں بتائی تھی جو آج سائنسی حساب سے ٹھیک ہے، انہیں سائنس مسرد نہیں کرتی، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا سائنس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن فلسفی ان کی بات کرتے تھے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی لکھی جو سائنس کے اصولوں کے خلاف تھی. اس لیے ہمیں دونوں کو دیکھنا پڑے گا. البتہ قرآن مجید میں ایک بھی سائنسی غلطی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے اور جس نے یہ کائنات بنائی ہے، لیکن اسے کس نے بنایا ہوگا یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا عام طور پر لوگ دعوت دیتے ہوئے ایک غلط طرز عمل اپناتے ہیں. زیادہ تر لوگ جب کائنات کے بنانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے. مثال کے طور پر مائکرو فون کو کس نے بنایا؟ فیکٹری نے. فیکٹری کو کس نے بنایا؟ انسان نے. اور انسان کو کس نے بنایا؟ اس طریقے سے عام طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان باتوں کی بنیاد پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا
एक खालिक होता है। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, मेरे हिसाब से ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये दलील भी गलत है कि हर चीज का एक खालिक होता है। मेरा तर्ज अमल ये है कि मैंने आज तक ये नहीं कहा कि हर का कोई खालिक होता है। ये बात तो मुझसे एक एथियस्ट ने कही थी कि किसी भी चीज की तख्लीक के बारे में जो बंदा सबसे पहले बताएगा तो वो उसका खालिक होगा, लेकिन मैंने ये बात नहीं कही थी। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हर बनाई जाने वाली चीज का एक खालिक होता है, लेकिन तारीफ के लिहाज से अल्लाह ताला की जात बनाई जाने वाली चीज नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई दोस्त मेरे पास आए और मुझसे कहे कि मेरा भाई जॉन अस्पताल में दाखिल है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, आप बताएं क्या वो लड़का है या लड़की है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यही बात उस बहन से भी पूछी कि बताएं क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा आप सोच भी सकती हैं एक लड़का जॉन बच्चे को जन्म दे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला की तारीफ ये है कि वो तख्लीक नहीं किया जा सकता। जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया है तो ये एक बेबुनियाद बात हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला तो बनाई जाने वाली चीज ही नहीं है। इसलिए बहन, अल्लाह ताला को कोई बना नहीं सकता अगर आप वाकई अल्लाह ताला की बात कर रही हैं। लेकिन अगर किसी झूठे खुदा की बात कर रही है तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उन्हें लोग अपने हाथों से बनाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह ताला बनाई जाने वाली चीज ही नहीं है। अल्लाह ताला की जात वो जात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।